بہت پرانے وقتوں کی بات ہے جب سمندر کے قریب خاموش بستی میں ایک بیوہ عورت ایک جھونپڑی میں رہتی تھی۔ اس کا سب کچھ اس کا ننھا بیٹا تھا جس کے سوا اس کا کوئی آسرا نہ تھا۔ روزانہ جب سورج طلوع ہوتا وہ عورت سمندر کے کنارے پر چلی جاتی اور ماہی گیروں کے جال سے چھوٹ جانے والی بے جان مچھلیاں چون چون کر لے آتی۔ یہی اس کا اور اس کے بیٹے کا رزق تھا۔ ایک دن جب وہ حسب معمول مچھلیاں چون رہی تھی، افق پر ایک شاندار بحری جہاز نمودار ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ ساحل کے قریب آیا اور چند مرد کشتی میں سوار ہو کر خشکی پر اترے۔ وہ لمبے قد والے بھاری بوٹ پہنے ہوئے لوگ تھے۔ ان کی چال میں عجیب سی سنجیدگی اور جلد بازی تھی۔ بیوہ عورت ان اجنبیوں کو دیکھ کر سہم گئی۔ اس نے مچھلیوں کی ٹوکری وہیں چھوڑ دی اور اپنے بچے کو سینے سے لگا کر پیچھے ہٹ گئی۔ آنے والوں میں ایک عمر رسیدہ باوقار شخص تھا جو بظاہر ان کا سردار یا کپتان معلوم ہوتا تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور گہری آواز میں کہنے لگا، یہ وہ جزیرہ نہیں جہاں ہمیں پہنچنا تھا۔ دھند نے ہماری راہ بھٹکا دی۔ پھر وہ عورت کی طرف متوجہ ہو کر نرمی سے بولا، بیوی تم یہاں رہتی ہو؟ جی ہاں، میرا چھوٹا سا گھر یہیں قریبی درختوں کے پیچھے ہے۔ عورت کی آواز ہلکی اور ڈری ہوئی تھی۔ کپتان نے پوچھا، یہاں کوئی بازار یا قصبہ ہے؟ ہم کچھ اشیاء لینا چاہتے ہیں۔ وہ بیوہ خاتون بولی، نہیں، یہاں سے بہت دور تک کوئی آبادی نہیں۔ اب وہ لوگ لوٹنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ کپتان کی نظر اس کے گود میں چھپے ننھے بچے پر جا پڑی۔ بچہ نرم چہرے، گنگریالے بالوں والا، انتہائی معصوم معلوم ہوتا تھا۔ کپتان اس کی طرف جھک کر بولا، کتنا حسین بچہ ہے، لگتا ہے قسمت والا ہے، یہ بڑا ہو کر ضرور کوئی بڑا انسان بنے گا۔ پھر وہ عورت سے پوچھنے لگا، یہ تیرا بچہ ہے، اس کا باپ کہاں ہے؟ پھر وہ عورت غمزدہ ہو کر بولی، وہ میرے بیٹے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی چل بسا تھا۔ یہ سن کر کپتان کچھ لمحے خاموش رہا، پھر گہرے لہجے میں بولا، عورت میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، شاید تمہارے دل کو ناگوار گزرے، لیکن غور سے سنو۔ اگر یہ بچہ تمہارے ساتھ رہا تو یہ ایک دن مچھلی پکڑنے والا غریب بنے گا، لیکن اگر تم اسے مجھے دے دو تو میں اسے ایسی تربیت دوں گا کہ یہ سمندروں کا بادشاہ بنے گا۔ میں اسے بیٹے کی طرح پالوں گا اور تمہیں اس کے بدلے وہ دولت دوں گا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ عورت ساکت ہو گئی۔ اس کی نظریں اپنے بیٹے کے معصوم چہرے پر جم گئی۔ ماں کا دل ٹوٹ رہا تھا، لیکن کپتان کے سچے لہجے اور پکے وعدے نے اسے روکنے پر مجبور کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنے لختے جگر کو اٹھا کر کپتان کی گود میں دے دیا۔ کپتان نے نوٹوں سے بھری ایک تھیلی اس کے ہاتھ میں تما دی اور بولا، میں اسے سنوار کر واپس لاؤں گا، بس 10 برس کی مہلت دے دو۔ اور وہ وہاں سے چل پڑا۔ ماں بہت دیر تک ساحل پر کڑی اسی سمت دیکھ رہی تھی جہاں جہاز غائب ہو چکا تھا۔ پھر وہ خاموشی سے اپنے ویران گھر کی طرف پلٹ گئی۔ 18 سال کے بعد وہی بچہ اب جوانی کی دہلیز پر تھا۔ اس کا نام یوسف رکھا گیا تھا۔ اس نے سمندر کی گود میں آنکھ کھولی، وہی سیکھا، وہی پل کر جوان ہوا۔ جہاز رانی، سمندری نقشے، طوفانی لہریں اور ملاحی کے ہر فن سے وہ واقف ہو چکا تھا۔ بوڑھا کپتان اسے دیکھ کر مطمئن ہوتا، دل ہی دل میں خوش ہوتا۔ یوسف اب خود جہاز کا ذمہ دار بن چکا تھا۔ کبھی کبھی وہ سوال کرتا، بابا کیا میری ماں نہیں تھی؟ کپتان ایک گہرا سانس لے کر کہتا، تھی بیٹا، بہت عظیم اور شفیق عورت تھی، خدا جانے آج کس حال میں ہوگی۔ پھر ایک دن ایک بڑے تاجر نے کپتان کو بلایا اور کہنے لگا، میرے عزیز، میں عمر کے اس موڑ پر ہوں جہاں سب کچھ پایا مگر اولاد کی حسرت باقی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ساری دولت کسی قابل شخص کو دے جاؤں۔ کپتان نے فخر سے کہا، یوسف میرا بیٹا، وہی سب کچھ سنبھالنے کے قابل ہے۔ تاجر نے یوسف کو بلایا اور جب اسے دیکھا تو متاثر ہو کر بولا، کیا تم میرے ساتھ رہنا چاہو گے؟ میں تمہیں اپنا بیٹا کہوں گا۔ یوسف نے ادب سے کہا، سمندر میرے تربیت گا رہا ہے، مگر اگر آپ کا حکم ہو تو میں خوشی سے قبول کرتا ہوں۔ یوسف نے تاجر کے کاروبار میں شامل ہوتے ہی اپنی ذہانت اور محنت سے مختصر وقت میں ثابت کر دیا کہ وہ صرف سمندری ملاح ہی نہیں بلکہ ایک فطری منتظم اور معاملہ فہم بھی ہے۔ تھوڑے ہی دنوں میں گوداموں میں آنے والے گاہکوں کی تعداد بڑھنے لگی اور شہر کے بڑے تاجر یوسف کے عقل مندی کے قائل ہو گئے۔ مگر جلد ہی ایک مسئلہ پیدا ہوا۔ تمام مال بیچ دیا گیا اور نئے جہاز ابھی واپسی کے راہ پر نہ تھے۔ یوسف نے بوڑھے تاجر سے عرض کیا، اگر اجازت دے تو میں خود جہاز لے کر جاؤں اور مال لا کر جلدی واپس آؤں، ورنہ مزید تاخیر ہمارے نفع کو نقصان میں بدل دے گی۔ تاجر کے دل نے تو نہ چاہا کہ یوسف اسے چھوڑ کر جائے،
مگر یوسف کی ضد کے آگے جھک گیا اور اجازت دے دی۔ یوسف نے چند جہاز تیار کیے اور قافلے کی صورت میں روانہ ہو گیا۔ کئی روز تک سفر پرسکون رہا، مگر پھر اچانک پر بادل چھا گئے اور ایک شدید طوفان نے ان کا راستہ روک لیا۔ بادل گرجنے لگے، بجلی چمکنے لگی اور سمندر کی لہریں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ جہاز کاغذ کی کشتیوں کی مانند جھومنے لگے۔ یوسف، جس نے کئی طوفان دیکھے تھے، اس بار ذمہ دار بھی تھا اور محافظ بھی۔ وہ کبھی ایک جہاز کی طرف اشارہ دیتا، کبھی دوسرے جہاز کی طرف۔ کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد قافلہ بکھر گیا۔ ہر جہاز اپنی سمت بہنے لگا اور یوسف کا جہاز مشرق کی جانب بہتا چلا گیا۔ صبح ہوئی، طوفان تھم چکا تھا اور ایک جزیرہ ساحل پر نظر آنے لگا۔ یوسف نے حکم دیا کہ جہاز کو جزیرے کی طرف لے جایا جائے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہم کہاں آ پہنچے ہیں۔ چند ملاحوں کو ساتھ لے کر وہ جزیرے پر اترا، لیکن جیسے ہی وہ تھوڑا آگے بڑھا، اس کے قدم رک گئے۔ چند درندہ سخت لوگ ایک بوڑھے مرد کی لاش کو گھسیٹ رہے تھے۔ کوئی اس کے چہرے پر جوتے مار رہا تھا، کوئی اس کے داڑھی نوچ رہا تھا۔ یوسف نے غصے میں دہاڑ کر پوچھا، تم لوگ ایک مردہ جسم کی بے حرمتی کیوں کر رہے ہو؟ کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں؟ ان میں سے ایک بولا، یہ ہمارا قرض دار تھا، 50 سونے کے سکے ہم سے قرض لے کر مر گیا، ہم اس کی لاش پر غصہ نکال رہے ہیں۔ یوسف نے جیب سے سکے نکالے، ان کے قدموں میں پھینکے اور کہا، یہ لو اپنا قرض اور اب اسے دفن ہونے دو۔ پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر یوسف نے اس بوڑھے شخص کے لاش کو عزت سے دفن کیا۔ اس کے بعد وہ جزیرے کے اندرونی حصے میں داخل ہوا، جہاں ایک ہجوم اکٹھا تھا۔ ایک وسیع میدان میں آگ دہک رہی تھی اور آگ کے کنارے ایک نوجوان حسین لڑکی رسیوں میں جکڑی کھڑی تھی۔ یوسف نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم اس لڑکی کو آگ میں کیوں جھونک رہے ہو؟ ایک سخت چہرے والا شخص آگے بڑھا اور بولا، یہ حکم ہمارے بادشاہ کا ہے۔ لڑکی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ 2 مہینے کے بعد بادشاہ سے نکاح کرے گی، مگر پھر انکار کر دیا۔ کل اس کا سارا خاندان جلا دیا گیا، آج اس کی باری ہے۔ یوسف نے فوراً اشرفیوں کی ایک بڑی تیلی نکالی اور ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ لے لو اور لڑکی کو چھوڑ دو، بادشاہ سے کہہ دینا کہ حکم پورا کر دیا گیا۔ انہوں نے مشورہ کیا اور لالچ میں آ کر اشرفیہ لے کر وہاں سے چلے گئے۔ لڑکی، جو ابھی تک خاموش تھی، یوسف کی طرف دیکھ کر بولی، اگر تم نہ آتے تو میں بھی اپنے خاندان کی طرح راکھ ہو چکی تھی۔ تم یہاں اجنبی لگتے ہو، کون ہو؟ یوسف نے اسے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ وہ کوئلہ لے کر تجارت کے لیے جا رہا ہے۔ لڑکی نے حیرت سے کہا، یہاں کے لوگ کوئلے کے دیوانے ہیں، تم انہیں جتنا دو گے وہ سونے میں تولیں گے۔ شہر کے سب سے بڑے تاجر کے پاس جا کر یہ کہنا کہ میرے پاس کوئلے سے بڑا ایک جہاز ہے، لیکن یاد رکھو سودا ہوتے ہی فوراً واپسی کی تیاری کرنا، ورنہ یہ لالچی لوگ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ یوسف نے اس کی ہدایت پر عمل کیا، تاجر کے پاس گیا اور کوئلے کے بدلے سونا مانگا۔ سودا فوراً طے ہو گیا اور اگلی صبح سونا یوسف کے جہاز میں آ گیا۔ جیسے ہی آخری صندوق داخل ہوا، یوسف نے آواز لگا دی، لنگر اٹھاؤ۔ جہاز نے سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے رخ واپس موڑ لیا۔ یوسف نے دوربین سے دیکھا کہ وہی لوگ ہاتھوں میں لاٹیاں لیے بھاگتے آ رہے تھے، مگر دیر ہو چکی تھی۔ سونا لے کر واپس آتے ہوئے یوسف کے دل میں ایک نئی روشنی جل اٹھی تھی۔ وہ اب محض ایک ملایا تاجر نہ تھا، وہ ایک قائد بن چکا تھا جس کی سوچ بلند اور ارادے مضبوط تھے۔ جہاز میں موجود ہر شخص اس کی عقل، سخاوت اور قیادت کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ چند روز کے بعد یوسف کے جہاز نے ایک بڑے ملک کی بندرگاہ پر لنگر ڈالا۔ یہ ہسپانیہ تھا، سلطنت ہسپان کا مرکز، جہاں علم، دولت اور سیاست کا غلبہ تھا۔ یوسف یہاں ایک خاص مقصد کے تحت آیا تھا۔ وہ ہسپانیہ کے دربار سے تجارتی معاہدہ کرنا چاہتا تھا تاکہ مستقبل میں مشرق و مغرب کی تجارت کا پل بن سکے۔ جب بادشاہ کو یوسف کی آمد کی خبر ملی، اس نے درباریوں کو جمع کیا اور کہا، ہم نے سنا ہے کہ مشرق سے ایک ہوشیار نوجوان تاجر آیا ہے جو حسن سلوک اور فراست کا پیکر ہے، اسے دربار میں لایا جائے۔ یوسف جب دربار میں داخل ہوا تو سب نظریں اس کی طرف اٹھ گئی۔ لمبا قد، گہری آنکھیں، باوقار لہجہ، وہ صرف ایک سوداگر نہیں بلکہ ایک شہزادہ سا لگتا تھا۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، اے نوجوان،
تم نے ہمارے ملک کا انتخاب کیوں کیا؟ یوسف نے ادب سے سر جھکا کر کہا، حضور، میں آپ کی سرزمین پر خیر و برکت لانے آیا ہوں، دولت لے کر نہیں، دوستی لے کر۔ یہ الفاظ دربار میں گونج گئے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا، تم ہمارے مہمان ہو، جب تک چاہو ہمارے محل میں قیام کرو۔ محل میں قیام کے دوران یوسف اکثر باغ میں سیر کرتا تھا۔ ایک دن وہ تنہا ایک ستون کے سائے میں کڑا آسمان دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے کسی کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز انتہائی خوبصورت اور سریلی تھی۔ وہ مڑا، سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی، لباس شاہی تھا مگر آنکھوں میں حیرت و جستجو۔ آپ کون ہیں؟ آپ ہمارے مہمان لگتے ہیں مگر محل کے باہر کبھی نہیں دیکھا۔ یوسف نے ہنستے ہوئے جواب دیا، جی آپ ٹھیک سمجھی ہیں، میں اس محل میں مہمان ہوں اور آپ شاید شاہی خاندان کے فرد ہو۔ وہ مسکرا کر بولی، میں الیسا ہوں، بادشاہ کی بیٹی۔ یہ پہلی ملاقات کئی ملاقاتوں کی بنیاد بن گئی۔ محل میں سب کچھ اچھا چل رہا تھا مگر ملکہ کو یوسف کی بڑھتی ہوئی مقبولیت برداشت نہ ہوئی۔ بادشاہ اب یوسف سے مشورے لینے لگا تھا۔ شہزادی اس کے ساتھ باغ میں وقت گزارتی، خطہ کے درباری بھی اس کی عزت کرنے لگے۔ ملکہ نے اپنے وزیر خاص سے کہا، یہ اجنبی محل پر چاہ رہا ہے، اگر یہی حال رہا تو بادشاہ تحت اس کے حوالے کر دے گا، اسے ختم کرنا ہوگا۔ وزیر خاص نے سر جھکایا اور سازش کی تیاری کی۔ ایک دن بادشاہ نے یوسف کو ایک خاص ضیافت پر بلایا۔ شام کو دربار سجا، ساز بجنے لگے، ناچنے والوں نے رقص کیا اور یوسف کو بادشاہ کے ساتھ شاہی میز پر بٹھایا گیا، لیکن اس کے پیالے میں زہر تھا۔ اسی لمحے جب ایک غلام نے جام یوسف کی طرف بڑھایا، شہزادی الیسا تیزی سے آگے بڑھی اور جام چھین کر زمین پر گرا دیا۔ تمام دربار سناٹے میں آ گیا۔ یہ کیا گستاخی ہے؟ بادشاہ نے سختی سے پوچھا۔ شہزادی نے کانپتے ہوئے کہا، یہ زہر تھا ابا حضور، یہ کسی نے سازش کی ہے، یوسف پر حملہ کرنے کی کوشش ہوئی ہے۔ یوسف نے سب کو دیکھتے ہوئے کہا، میرا دل گواہی دیتا ہے یہ کسی اندرونی ہاتھ کا کام ہے، مگر میں امن کے ساتھ آیا ہوں، سازش کا جواب سازش سے نہیں دوں گا۔ بچہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اسی رات اس نے چپکے سے ملکہ کے کمرے میں جا کر دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر سنا۔ وہ وزیر خاص سے کہہ رہی تھی، اسے کل ختم نہ کیا تو پھر کبھی موقع نہیں ملے گا اور یوسف ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ بادشاہ غصے سے لرز اٹھا۔ اگلے ہی دن اس نے دربار میں سب کچھ جمع کیا اور حکم دیا، وزیر خاص کو گرفتار کیا جائے، ملکہ کو محل بدر کیا جائے۔ یوسف آج سے میرا خاص مشیر ہوگا اور اگر وہ چاہے تو شہزادی الیسا سے نکاح کر سکتا ہے۔ یوسف نے سب کے سامنے جھک کر کہا، میں آپ کے اعتماد کو زندگی بھر کا مان سمجھوں گا، لیکن نکاح کی بات ابھی میری راہ نہیں، مجھے اپنی ماں سے کیا گیا وعدہ نبھانا ہے۔ یہ سن کر دربار ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ یوسف نے اپنے مشن کی طرف دوبارہ قدم بڑھا دیا۔ یوسف ہسپانیہ کے تخت سے انکار کر کے واپس اپنے مشن پر روانہ ہو چکا تھا۔ وہ اب اس وعدے کو نبھانے جا رہا تھا جو برسوں پہلے ماں نے اپنی ممتا کو روند کر ایک اجنبی کپتان سے کیا تھا، اسے لے جاؤ، سوار دینا، مگر ایک دن ضرور واپس لانا۔ یوسف کے دل میں سوالوں کی آگ تھی۔ وہ ماں کیسی ہوگی؟ کیا اب بھی زندہ ہوگی؟ کیا مجھے پہچانے گی؟ کیا میں بھی اس کی دعاؤں میں تھا؟ جہاز نے وہی پرانا ساحل چھوا۔ وقت نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ درخت اونچے ہو چکے تھے، پرانی جھونپڑی اب مٹی میں دبی ہوئی تھی اور وہ عورت، وہ شاید وقت کے ساتھ کہیں کھو چکی تھی۔ یوسف ایک راہگیر سے ملا اور پوچھا، کیا تم اس بستی کی ایک بوڑھی عورت کو جانتے ہو جو اکیلا رہا کرتی تھی؟ راہگیر نے سر ہلایا۔ ہاں، وہ پاگل عورت جو روز سمندر کی طرف دیکھتی رہتی ہے، وہ اب بھی ہر شام سمندر کے کنارے بیٹھتی ہے، شاید اسے کسی کا انتظار ہے جو کبھی واپس نہیں آیا۔ یوسف کے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھنے لگے۔ غروب آفتاب کا وقت تھا، سمندر سنہری ہو چکا تھا اور ایک جریوں بھرا چہرہ، ایک کمزور بدن پتھریلی زمین پر بیٹھا تھا، نہ کچھ کہہ رہا تھا نہ رو رہا تھا، بس دیکھ رہا تھا اسی ہی طرف جہاں پانی ختم ہوتا ہے۔ یوسف نے آہستہ آہستہ اس کے قریب جا کر پوچھا، ماں، تم کس کا انتظار کر رہی ہو؟ بوڑھی عورت چونکی، اس کی آنکھوں میں دھند سی پھیلی ہوئی تھی، مگر یوسف کے لفظ ماں نے اس سے چونکا دیا۔ بیٹا، تو کون ہے؟
یوسف نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، میں وہی ہوں جو برسوں پہلے ایک اجنبی کے ہاتھوں تم نے سمندر کے حوالے کر دیا تھا۔ میں وہی ہوں جسے تم نے اپنی گود سے اٹھا کر خوابوں کے سپرد کیا تھا۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے یوسف کے چہرے کو چھوا، اس کے ماتھے کو چھوا اور ایک لمبی آہ بھری۔ میرے اللہ، تو نے میری ممتا کی لاج رکھ لی، تو لوٹ آیا، تو سچ میں بادشاہ بن گیا۔ ماں بیٹے سے لپٹ گئی اور سمندر گواہ بن گیا اس لمحے کا جو برسوں بعد آیا مگر ہمیشہ کے لیے دل میں ٹھہر گیا۔ یوسف نے اس ماں کو سنبھالا، اسے ساتھ لیا اور ایک نئی زندگی کی طرف لے گیا۔ ایک ایسی زندگی جس میں اب غربت نہ تھی، نہ خوف تھا اور جدائی کا کوئی سایہ نہ تھا۔ کچھ عرصے بعد یوسف نے ہسپانیہ واپس آ کر شہزادی الیسا سے نکاح کیا۔ بادشاہ نے خود تاج یوسف کے سر پر رکھا، مگر یوسف نے وہ تاج زمین پر رکھ کر کہا، اگر مجھے کوئی تاج عزیز ہے تو وہ میری ماں کی دعاؤں کا ہے، جو برسوں میرے پیچھے چلتی رہی، اندھوں کی طرح دیکھتی رہی اور ایک دن مجھے پہچان لیا۔ یوسف نے تجارت کو نیکی سے جوڑا، دولت کو احساس سے اور اقتدار کو عاجزی سے۔ وہ صرف ایک بادشاہ نہ تھا، وہ ایک انسانیت کا علمبردار بن گیا۔ اصلی کامیابی وہ ہے جو دوسروں کا دل جیتے، طاقتور وہی ہے جو معاف کرے۔ ماں کی دعا سے بڑھ کر کوئی خزانہ نہیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔